الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. الحمدللہ حضرات شیر سنیے اور محبت سے کہتے سبحان اللہ. حضرات الحمدللہ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی, بڑی مشقت کی ہے اس پروگرام کو سجانے کے لیے, لیکن سنو ان کمیٹی والوں کے لیے دو شعار دیتا ہے اور محبت سے کہتے سبحان اللہ کہ نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہے, نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہے. دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو, دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو. اور دربار عشق سجایا ہم نے قمر, دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے قمر. سرکار آ کر دیکھ لے تو محنت وسیل ہو, سرکار آ کر دیکھ لے تو محنت وسیل ہو. آئیے حضرات میں آواز دے رہا ہوں خطیب ناشانی مقتدی فانی جناب محترم حضرت اللہ مولانا عبد الحی صاحب کی نعمت اللہ نورانی کے لیے کہ وہ نام پڑھائے اور اپنے بیت الخطاب سے ہم سب اکرام کے طور پر اللہ فرمائے. حضرت کے بعد بہت ہی جلد جناب محترم مفتی جلیل سے صاحب قادری وہ تشریف لا رہے ہیں. آئیے آگے سے پیچھے تک ٹائم سے بال تک سارے بڑے دونوں ہاتھوں اٹھا کر کے نعرے تک رسالے سے استقبال کیجیے اور خیر مقدم کیجیے. اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یہ مائک یہ مجمع اب تمہارے حوالے ہے. ایک بھی دیکھ رہا تھوڑی پہ آ گیا. چلیے بیٹھ جائیے. لائیو ہو رہا ہے اس میں کچھ چینل نہ ہوگی. آپ ادھر آ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ادھر آ جائیں, بہت جلد آ جائیں. دیکھیے آپ تو یار نبی کے غلاموں کے غلام ہیں, وہ تو سرکار غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا تو کوئی طاقت اٹھا نہ سکی. آپ تو انسان ہیں, غریب نواز کے غلاموں کے غلام ہیں, بہت جلد آ جائے. استاد آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر جانا. اور آپ جو بھائی ہے بھائی آپ بھی آ جائیں. آپ حضرات جب آپ ہی ذمہ دار ہو کر کے ادھر بیٹھیں گے تو دوسرا کیوں نہیں بیٹھے گا, کیوں نہیں پکڑے گا. بہت جلد آ جائیں آپ حضرات. منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام, حفاظ کرام, ائمہ مساجد, سامعین, پردہ نشین خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آیت پاک کی ترجمہ و تفسیر سے قبل سرور کائنات، فخر موجودات، شہکار تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اسباب کائنات، رحمت کائنات، محسن کائنات، عظمت کائنات، شان کائنات، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار کی بارگاہ افتخار میں درود پاک عاطیہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے گنبد خضرا کو تصور میں لا کر کے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار میں درود پاک کی ڈالیاں اور نچھاور کریے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرات، مجھ سے قبل آپ نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. علامہ مولانا بلبل باغ رسالت حافظ القاری ارشد صاحب سے بڑے بہترین انداز میں آپ نعت پاک سماعت کر رہے تھے. اپنے قلوب کو آپ منزہ فرما رہے تھے. مجھ کو آپ سے 20 منٹ برداشت کریے. میرے بعد بڑے جلیل القدر اور بڑے جامع خطاب کے مالک، ملک ہی میں نہیں بیرونی ملک کے خطیب، ہمارے کمیٹی والے جو لوگ ہیں، یہ سرے ان کو جا رہا ہے، اور جنہوں نے درم سے خدمت کی ہے ان کو بھی جا رہا ہے، اور جنہوں نے وقت کے ساتھ خدمت کی ہے ان کو بھی جا رہا ہے، اور جو سامعین اس محفل میں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں ان کو بھی جا رہا ہے. کل ملا کر جہاں جس نے اپنے کو اس سے جہاں بھی جوڑ لیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے. وہ چاہے وہ لیٹا ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ قدمے اس میں حصہ لیے ہوئے ہو، چاہے وہ دل میں پیسے سے حصہ لیے ہوئے ہو، چاہے وہ وقتی اعتبار سے حصہ لیے ہوئے ہو، چاہے اس نے جس طرح بھی اپنے کو اس محفل سے، اس بزم سے جوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کا ماحصل، اس کی حقیقت، اس کی بنیاد اور اس کی جو سچائی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اور جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس میں عظمت پیدا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضرات، اس لیے کیونکہ مکمل وقت میرے لیے نہیں ہے، اس لیے میں ادھر ادھر اگر پھیلاتا ہوں بات کو تفصیل میں لے جاتا ہوں. تقریر اسی کا نام ہے کیونکہ اس کو وقت چاہیے. لیکن میرے بعد بڑے مشہور، بڑے شہیر، بڑے شان و بان کے دو مقرر اور دونوں افتاء کے مالک ہیں، دونوں مفتی ہیں. ایک تو جامعہ ازہری، جو میں تو کہتا ہوں آل ورلڈ کی جو یونیورسٹی جامعہ ازہری وہ سب سے اکمل اور سب سے بڑی یونیورسٹی اہل سنت والجماعت کی جو مصر میں ہے، اس سے فارغ آپ کے بیچ میرے بعد آنے والے ہیں. انشاءاللہ آپ ماحول کو بہتر بنائیے بہت ادب کے ساتھ، کیونکہ یہ محفل کوئی ادھر ادھر کی عمومی محفل نہیں ہے، خصوصی محفل ہے، تاجدار کائنات کی محفل ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کو عنوان دیا گیا ہے. یہ جو محفل سجائی ہے، اس بزم کا جو انعقاد ہوا ہے، یہ جو کاوش ہے اراکین کمیٹی نے کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ہر طرح
کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے، جو سامعین یہاں تشریف فرمائے مولا تعالیٰ ان پر اپنے خاص رحمت عطا فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے۔ اور حضرات ایک بات کہہ رہا ہوں گفتگو کرنے سے قبل، جہاں آپ تشریف لائے ہیں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے یہاں تشریف لانے کا۔ وہ مقصد لے کے آئے کہ ہم مفتی اعظام کو سنیں گے، ہم علماء کرام کو سنیں گے، ہم مصطفیٰ کی نعت پاک کو سنیں گے۔ حضرات سننے کے بعد پھر نتیجہ نکالیے، سننا اسی کا ہے، سننا وہی ہے، سننا وہی کامیاب ہے، سننا وہی اجابت کو پہنچتا ہے، سننا وہی بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ اسی سامعین کا سننا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے، جو سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق بات ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان جشن غوث الورا، فیضان جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ پہلے تو ماحول کو بہت صحیح طریقے سے ماحول بنائیے، کیونکہ یہ جو محفل ہے اور جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم اپنی چشم سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ نہیں رہے، توجہ کا طالب ہوں، یعنی اپنی آنکھ سے ہم مصطفیٰ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، یا اپنی سماعت کے اعتبار سے جو بات ہم کہہ رہے ہیں حضرات وہ ہم کو واپس یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ سن رہے ہیں یا نہ سن رہے، سماعت کا حوالہ ہے۔ لیکن جہاں وجدان کا، جہاں یقین کا، جہاں ایمان کا، جہاں قرآن کا، جہاں حدیث پاک کا سوال ہے کہ اکبر پور کی سرزمین پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں مدینے میں مصطفیٰ اپنے مزار اقدس میں اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں؟ مدینہ کی سرزمین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سن رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سلام کا ایک شعر دیکھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو آپ متعدد بار سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا دور نزدیک سے سننے والے وہ کان۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دور نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو سنا ہوگا آپ نے، ہمارے دلجاری میلاد خان نعت خان جو پڑھنے والے، اس کو سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ ذرا بتاؤ، سنا ہے؟ شعر کو سنا ہے؟ کیا اس کو سمجھا بھی ہے؟ ذرا توجہ آپ اسی بات پر تھوڑا سا۔ آپ دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں یہاں، ظہیر بھائی توجہ کا طالب ہوں، ایک بتا دیتا ہوں یہاں، بتا دیتا ہوں۔ سننے کے بعد اگر سمجھا نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ عملی جامہ اس کو پہنانا یا پھر عملی جامہ پہننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کی تو ہم تلاوتیں کرتے ہیں لیکن قرآن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں وہی قرآن سے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ شعر آپ نے متعدد بار اپنی زندگیوں میں سنا ہوگا۔ نوجوان اور حاضرین اور ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا دور نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پتہ لگتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا پر یعنی دو مومن اور دو کافر جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، پوری دنیا پر، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی
وہ پوری دنیا خرابی مسخر تھی، جناتوں پر بھی تسلط تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک بار ایسا ہوا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو 12,000 مربع میل میں ان کا لشکر پرواز کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا اور شام کی طرف آ رہے تھے، یمن سے چلے تھے۔ حضرات قرآن شاہد ہے، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے قال نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جی یہ بات دیکھ کے تب میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کو آپ کی سماعت کے حوالے، اس وقت پہلے آپ اس کو سنیے۔ قالت نملۃ، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کو، اور چونٹی کا وجود آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم۔ 3 میل کا فاصلہ تھا، کتنا؟ 3 میل کا فاصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر، یعنی ان کا جو تخت تھا، ان کی جو سواری تھی، تو چونٹی کے بیلوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام مطلب 3 میل کا فاصلہ تھا، بڑی شجاعت کے ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ چونٹیاں اپنے آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں پر جمع تھی۔ حضرات ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں کو اعلان کیا، قرآن شاہد ہے، سورہ نمل اس کی گواہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم وجنودہ سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹی نے چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں میں نشمن میں داخل ہو جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں یعنی بے ہوشی میں شعور کے ساتھ نہیں۔ چونٹی جانتی تھی کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، اس لیے چونٹی جانتی تھی اللہ کے نبی ہیں، جان کر ہم کو نہیں کچلتے۔ بے شک حق بات، چونٹی جانتی تھی، چونٹی جانتی تھی، اس لیے چونٹیوں سے اس نے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ بے شک آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، چونٹی نے چونٹی سے کہا، چونٹی نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، یعنی اپنے بلوں میں داخل ہونے کو چونٹی کا حکالت ہے، مؤنث ہے، حالت ہے، چونٹی تھی وہ۔ چونٹیوں کو جب اس نے کہا اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے، تو توجہ کا طالب ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت پر وہاں چونٹی اپنے بلوں پر، اپنے سوراخوں پر، اپنی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ باہر سماعت اللہ کی عطا، اللہ کا فضل، سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو 3 میل دور سے سنا اور اپنے تخت کو اتار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دادا یہ آپ کی سمجھ میں، یعنی چونٹی نے چونٹیوں سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ سماعت کا عالم کہ چونٹی کی آواز کو 3 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام سماعت فرما لیں۔ آئیے اب سید الانبیاء کی بات کرتا ہوں، تاجدار مدینہ کی بات کہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی سماعت کا عالم سماعت کریے، آپ کے مقام کو دیکھیے، آپ کے درجات کو دیکھیے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت سارے سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کے کمال اپنے محبوب کی ایک واحد ذات پاک میں جمع فرما دیے ہیں، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے ہزاروں جبریل الجھے ہیں تری کر تو منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہیں، خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا۔ سبحان اللہ۔
پہلے تو آپ یہ بتا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں میں؟ آ رہی ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں مجھے بڑے اور بڑے میرے بعد آنے بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، چہرہ بھی پرانا ہے اور آواز بھی پرانی ہے اور کلام تو پھر آپ جانتے ہی ہیں حضرات۔ میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہترین حدیث پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت، قرآن پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت پر غور فرمائیے، اس پہ عقیدہ رکھیے، ہمارا عشق ہے، ہمارا وجدان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتے مدینے میں ہے لیکن کائنات کی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کائنات کی خبر رکھتے ہیں، کائنات کو ملاحظہ کرتے ہیں، اپنے ہر امتی کے اعمال سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں سماعت بتا رہا ہوں، اس پر آپ کا اور میرا یقین و ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسلام کے شعر میں کہا ہے کہ دور نزدیک سے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں، مصطفیٰ جان رحمت اس سیپ میں بے بیش و قیمت موتی جس کو در یتیم کہتے ہیں، وہ صرف سیپ میں ایک ہی تھا اور ہر سیپ قیمتی موتی کو اپنے میں صرف واحد نہیں رکھتا ہے، دوسرا کوئی موتی سیپ سے نہیں نکلتا ہے، تو مدینے کے تاجدار وہ در یکتا موتی حضرات اپنی والدہ کے شکم میں تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت پر غور فرمائیے حضرات، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور عرش الہی پر جب قلم چلتا تھا تو میں اپنی ماں کے شکم میں اس کو سماعت کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا یقین، ہمارا وجدان اور ہمارا ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک مدینہ کے اندر ہے، وہ قیلی گل مدار مدینے کے اندر ہے حضرات، مرکز ہے وہ، اور وہیں سے یہ ساری روشنیاں ہیں، وہیں سے یہ سارے نور ہے، وہیں سے وہ ساری رحمت لوگوں تک ان کی پہنچ رہی ہے، ان کا سارا فیض سب تک پہنچ رہا ہے۔ وہ ایمانی پاور ہاؤس مدینے کے اندر ہے، وہ مرکز نور، وہ مرکز سینٹر، وہ حقیقی نور رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر اس کا میلاد فرمایا۔ آج کا جو عنوان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی، اور میلاد تولدی کو کہتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے میں بتاتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں تخلیق کا سوال ہے حضرات، اس کا کسی کو پتہ نہیں، نہ کوئی مصنف، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مترجم، نہ کوئی مؤرخ، حضرات کوئی بھی نہیں بتا سکتا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنا۔ بے شک بے شک، حق بات۔ تخلیق کا مطلب تخلیق بتاتا ہوں، کائنات سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو خلوت خاص میں پتہ نہ کب پیدا فرمایا ہے، اس کی نہ مدت ہے حضرات، نہ اس کو کوئی دن ہے، نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی سال ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی مصنف ہے، نہ کوئی کتاب ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تھا ہی نہیں اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کا نور۔ بے شک بے شک بے شک، حق بات۔ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ما خلق اللہ نوری، افلا ما خلق اللہ نوری، سرکار فرماتے سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا، افلا ما خلق اللہ نوری، کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، رب
کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رب کائنات نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے اور میرے نور سے کائنات کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی جلیل صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی جلیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان جشن غوث الورا، فیضان جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، جو بھی مہمان آئیں گے اسٹیج والے ہی ان کا استقبال کریں گے، لیکن آپ سکون بنائے رکھتے بیٹھے۔ حضرات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت کا آپ دیدار بھی کریں اور چہرہ بھی اور جلوہ بھی کریں، اور میرے بعد آپ خطاب بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا معروف مشہور اور بڑا عظیم خطاب آپ کو سننا ہے، جس میں نصیحت بھی ہے حضرات۔ اور مجھے تو کمیٹی والوں نے جو موضوع دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا شجرہ ہے، حضرات میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور رسول اللہ اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور پھر اس کی مان رہے ہیں، حضرات میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے کسی دانشور نے کہا ہے کہ زندگی سے ان کی موت بہتر ہے، اور اب سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کی موت سے زندگی بہتر، ان کی زندگی بہتر تھی، ہماری زندگی سے موت بہتر ہے حضرات۔ لیکن سینہ مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہو، ایمان زندہ ہو، رب تبارک و تعالی کی توحید سے ہمارا سینہ لبریز ہو، عشق مصطفیٰ سے ہمارا سینہ لبریز ہو، اولیاء کی نسبت ہو، عمل برابر ہو۔ حضرات آج کی زندگی سے موت اچھی ہے، کیونکہ دانشور لوگ کہتے ہیں، ایسے علماء کا فرمان ہے، مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اور اس وقت میں دونوں میں فرق یہ ہے، ان کی موت سے زندگی بہتر، ہماری زندگی سے موت بہتر۔ وہ زندگی میں مصطفیٰ کا جلوہ کرتے تھے اور ہماری آنکھیں مرتے وقت، نزا کے وقت، اس رخصتی کے وقت جب قبض انصری سے یہ روح برباد ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا علیہ وسلم کا دیدار ہوتا۔ اس لیے حضرات ہم کو باتیں تو بہت ہے، اب آپ کو کافی سننے ملیں گے، لیکن 2-3 شعر آپ کی سواب کے حوالے کر کے میں اپنی بات کو اختتام پر پہنچا رہا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ وہی موت ہے وہی زندگی، وہی موت ہے، کیا ہوا بھیا ان کے آنے سے پہلے بند کر لیا، ہلو، وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، جیوں تو ان کے نام پر، جیوں تو ان کے نام پر، مروں تو ان کے نثار ہوں، جیوں تو ان کے نام پر، مروں تو ان پہ نثار ہوں اور توجہ کا طالب ہوں۔ شاعر نے کہا ہے، اگلا شعر بہت جاندار مصرع ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں بار بار، شاید اس لیے نیا پن، اس میں تجدیدی پن آپ لوگوں تک جو ہے تھوڑا محسوس نہ ہو۔ آگے لکھا ہے، توجہ چاہوں مفتی صاحب سے، جان تو جائے گی جائے گی، جی جی، جان تو جائے گی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جائے گی جائے گی، قیامت یہ ہے، مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، واہ 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 واہ، جان تو جائے گی قیامت یہ ہے، مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرات جو مومن ہے، جو مصطفیٰ کا عاشق ہے، جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عشق، میں سمجھتا ہوں علماء کرام، چاہے وہ ماضی کے ہو، چاہے وہ حال کے ہو، چاہے وہ مستقبل کے ہو، لیکن ایسا عاشق مصطفیٰ دوسرا نہیں مل سکتا جتنا عشق ہے حضرات۔
کی ذات پاک سے تھا، اس لیے شاعر نے کہا جان تو جائے گی قیامت یہ ہے مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضرات جس کے سبب کائنات کو بنایا گیا، جس کے سبب شمس و قمر کو بنایا، جس کے سبب بحر و بر کو بنایا، تجھ کو تر کو بنایا، مشرق و مغرب کو بنایا، تحت اور فوق کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، وہی مصطفیٰ ہے۔ اسی پر ہماری زندگی، اسی پر ہماری موت، ہمارا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں میں، عظمتوں میں، رفعتوں میں، کردار میں، اصولوں میں، طریقوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں خود وابستہ ہوتا، اسی رفتار میں اللہ میں موت عطا فرما دے۔ ہمارا آپ کا سارا کچھ میرا بات شاعر نے کہا ہے کہ جان تو جائے گی قیامت یہ، جان تو جائے گی قیامت یہ ہے مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جس کے آپ متمنی، جس کے منتخب، جس کے شہدائی، جس کے سبب آپ کی پیدائش، کائنات کی پیدائش، رات ان کا دیدار اگر ہوتا ہے تو جن کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا۔ جان تو جائے گی قیامت یہ ہے کہ مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ان پتلیوں پر، ان آنکھوں پر حضرات جو مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت اختیار کرتے تھے، مصطفیٰ کا جلوہ کرتے تھے، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو، ان کی پتلیوں کا، ان کی آنکھوں کا جو دل جو حصہ ہے اپنے میں آنکھ لیتا تھا، قربان سارے زمانے کی آنکھیں ہوں آنکھوں پر، لیکن ہمارے لیے جو فوقیت ہے، ہمارے لیے جو نسبت ہے، ہمارے لیے جو چاشنی ہے، ایمان کے ساتھ اگر زندگی گزاری تو قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ایک بات اور عرض کر کے اس کے بعد مفتی صاحب آ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز، آپ کو بڑا جامع خطاب سننا ہے۔ تو جان تو جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جائے گی قیامت یہ ہے مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور توجہ کا طالب ہوں شاید بنایا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور اگلا شعر بہت قابل عزیز آپ تک پہنچا رہا ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور سارا عالم ہو پروانے کی تمنا ہے، مصطفیٰ کے شہدائی کی تمنا ہے، عشق اعلیٰ حضرت کی پکار ہے۔ وہ کہتے سارا عالم ہو دیدائے دل دیکھے تمہیں، سارا عالم ہو دیدائے دل دیکھے تمہیں، انجمن گرم ہو لذت تنہائی ہو، انجمن گرم ہو لذت تنہائی ہو۔ اور آخری شعر دے رہا ہوں، کسی شاعر نے کہا ہے دل تیرا جان تیری، عاشق شہدا تیرا، دل بھی تیرا ہے جان بھی تیری ہے، اس لیے شاعر نے کہا دل تیرا جان تیری، عاشق شہدا تیرا، سب کچھ تو تیرا ہے پھر کس لیے ہے میرا تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا تیرا حضرات یہ عنوان میلاد مصطفیٰ ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں گزر رہا ہوں حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ، میلاد عربی کا شبد ہے، عربی کا ورڈ ہے، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا وہ حقیقی نور، اصلی نور، مرکزی نور، حضرات مکہ کی سرزمین پر جو ام القرا ہے، جو ساری شہروں کی جڑ ہے، جو اصل ہے، اسی سینٹر پر، اسی مرکز پر نافع زمین یعنی مکہ شہر میں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہوا۔ جی حضرات
مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت علم مصطفیٰ. جو لوگ پیمانہ ڈالتے ہیں اور اس پر بھکتیاں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میں بس دو باتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید بتانے کے لیے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی آپ کی پیدائش، آپ کی آمد، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا. جی 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 کیا آپ نے پیدا ہوتا اپنے بچوں کو دیکھا ہے؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیکھا ہے اور ان ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے دیکھا ہے. یہ زمانہ ایک دوسرے کو آنے جانے کو دیکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس عالم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو سجدہ کرتا ہوا کوئی پیدا ہو؟ نہیں. دو باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ سجدہ سرکار نے سجدہ ایسے عالم میں کیا. ٹھیک ہے، سجدہ کیا، اس سے پٹ ہے لیکن تصدیق فرما دی. سجدہ سرکار نے کیسے عالم میں سجدہ کیا؟ کیا کسی آنکھ نے اس عالم دنیا میں دیکھا ہے؟ آپ بتائیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا. اب ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھا جاتا ہے سجدے میں؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ آگے پوچھ رہے کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. آئیے حضرت، کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی یہی سجدے میں پڑھا جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تولدی فرمائی، آپ پیدا ہوئے، وہ سیخ ایکتا وہ موتی جب آمنہ کے امن دینے والی ذات کی گود میں آتا ہے. سایہ آمنہ میں جب اللہ کا نور آتا ہے، اس نے سجدہ کیا اور سجدے میں رب حبل امتی، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بلکہ رب حبل امتی کی تصویر مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی. جی اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں بلکہ رب حبل امتی. ہمیں یہ بتانا مقام مصطفیٰ سمجھیے. میں صرف ایک نقطہ یہاں دیے دیتا ہوں. ادھر سجدہ ہے، سجدے کی تصویر یعنی رب حبل امتی ہے. وہاں امت کا سوال ہے، وہاں رب کا سوال ہے. اس وقت میں ایسے عالم میں جو کوئی آشنا نہیں ہوتا ہے، کسی کو کوئی معرفت نہیں ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ نے اس سجدے کو کر کے یہ بتا دیا کہ سجدے کے لائق رب کی ذات ہے. اور رب حبل امتی پڑھ کر یہ بتا دیا کہ اللہ نے امت کا رہبر بنا کر مجھے مضمون بے شک بے شک بات. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات یعنی سجدے سے یہ پتہ لگ گیا. آپ نے سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی سجدے کے لائق ہے. یعنی آپ کو اس وقت معرفت تھی، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مصطفیٰ جانتے تھے. تو جو مصطفیٰ کے علم پر پیمانہ ڈالنے والے ہیں وہ عقل کے ہیتے ہیں. حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سورہ حشر پر میں نے جو آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، میرے محبوب کی زندگی کو نمونہ بناؤ. مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر چلو. مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا ہے، اے نوجوان، اے ضعیف، اے مسلمین، پوری جماعت عاشق مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا نمونہ ہے. قدرت الہی ایک آئیڈیل بنا کر کے، ایک نمونہ بنا کر کے ہمارا رہبر، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا امام، ہماری نمائندگی کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چلیے حضرات، میں اراکین کمیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کاوشیں کوششیں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سامعین، جو آپ
یہ پیاری نیند چھوڑ کر بستر کو خرگاہوں کو چھوڑ کر آپ اس مجمع میں بیٹھے ہیں بڑی تسلی تشفی کے ساتھ. میرے ساتھ تو جس طرح آپ ذہن دے رہے تھے ٹھیک ہے کمی رہا، لیکن آپ کو مکمل اور اپنی جگہ اپنے کو باندھ کر جیسے سرکار کا خطاب صحابہ سنتے تھے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، وہ کوئی متحرک نہیں ہوتا تھا جب تک مصطفیٰ کا خطاب ہوتا تھا. حضرات اسی طرح اپنے کو ستون کی طرح قائم کر کے اور خطاب مصطفیٰ سماعت کرتے تھے. آج ان کے غلاموں کے خطاب کو آپ سن رہے ہیں. آپ بھی غلام ہیں، آپ بھی پروانہ رسول ہیں اور حضرت بھی غلام ہے. وہ خطاب آپ کے سامنے آ رہا ہے، انہیں کی بات آ رہی ہے. اس لیے آپ کو اپنے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے اطمینان سکون کے ساتھ، بڑی بیداری کے ساتھ، یعنی دل و دماغ کے ساتھ بیدار رہ کر کے کائنات کے مالک و مختار کا تذکرہ سننا ہے. رب تبارک و تعالیٰ میں نے جو اب تک کہا ہے مولا کہیں عزت سے بن کوئی غلطی اس کو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. شاعر نے کہا ہے سبق نیکوں کے بد بھی تربیت